عجیب حال ہے کیا بھائی، میری بچی کو پڑھنے کے لیے فلاں گاؤں کو بھیجا حضرت، پڑھی کیا؟ پڑھی حضرت، پھر رو رہی گئی کیوں؟ وہ اس کے آشنیوں کے ساتھ مل کر پتہ نہیں حضرت میری کیسا بیٹی بگڑ گئی، میری بیٹی کو سگریٹ کی عادت پڑ گئی ہے۔ میں دلت کے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، برہمن کے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ نہیں بول، کار کی حفاظت کی اتنی فکر کرتے، جب نادان ہاتھ لگاتا ہے تو آپ کا جوش اور آپ کا درد ابھرتا ہے، اور تمہاری عزتوں پر نادان نہیں دانا جوان حملے کر رہے ہیں، اور ہمارے قوم کے مرد اور ذمہ دار خاموش بیٹھے ہیں۔ انہیں تو صرف ہاتھ لگایا، دوسرے تو پوری گاڑی چلا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ بہت ساری چیزیں جو دنیا میں حرام ہیں وہ جنت میں حلال، بہت ساری پابندیاں جو دنیا میں ہوتی ہیں جنت میں جانے کے بعد وہ پابندیاں ختم۔ پیسہ کا تو کیا حضرت، مردوں کے لیے شراب حرام، عورتوں کے لیے بھی، مرد عورت سب کے لیے کیا ہے؟ شراب حرام۔ گوکاک میں شراب ہے؟ رہی تو رکھو مرین دو، پیتے ہیں کیا؟ توبہ توبہ۔ ماڈرن دور ہے، عورتیں بھی پیتی ہیں۔ غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، مجھے غیروں کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سگریٹ پیتی ہیں۔ چلو یہ دو چیزاں تو آپ کو بڑا تعجب لگتے ہوں گے، کئی عورتیں پان پراگ کھاتی نہیں؟ مولوی صاحب کی پریشانی مجھے بتا رہی ہے، ان کو کیسا معلوم بول کو بول رہی ہوں میں، یہ لائن کہا ایکسپرٹ مولانا، پان پراگ کھاتے ہیں عورتیں، گھٹکا کھاتے ہیں، مانی چن کھاتے ہیں عورتیں۔ دنیا صاحب میرے پاس آئے بنگلور میں ایک صاحب، انہوں نے اپنی بچی کو، جوان بچی کو کسی ہاسٹل میں چھوڑا۔ ایک صاحب آئے میرے پاس، انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنی بچی کو ایک شہر بھیجا، وہاں پر ہاسٹل میں رکھا، پی جی میں بچیاں رہتی تھی۔ پی جی بولے تو سمجھتے ہیں، یہاں پر جو خاص لڑکیاں رہنے کے جو ہوٹلز ہوتے ہیں اسے پی جی کہتے ہیں، وہاں پر رہتے تھے۔ خیر بچی پڑھی کی نہیں پڑھی کی، کیا کری کیا نہیں کری، اللہ اللہ اللہ۔ دنیا کی تعلیم دینے کے پیچھے ہمیں اتنے فکر مند ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کل آخرت کی نجات جو ہے وہ دنیاوی ڈگریوں پر لگی ہوئی ہے۔ اللہ پوچھے گا ڈاکٹری کریا کہ نہیں کریا؟ بندہ کہے گا کہ اللہ آپ تو جانتے ہیں، پوچھ رہے ہیں تو بول رہا ہوں، میں MBBS نہیں، میں MD ہوں۔ اللہ فرمائیں گے جنت الفردوس تیرا انتظار کر رہی ہے۔ دنیاوی تعلیم دلانے کی اتنی فکر کرو، فکر کرو، میں نہیں کہتا، میں دنیاوی تعلیم کا خدا کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، مخالف نہیں، لیکن اسلامی دائرے میں آپ اپنے بچوں کو جس علم سے آراستہ کرنا چاہتے شوق سے کراؤ۔ آج ضرورت ہے ہمارے قوم میں ڈاکٹروں کی،
نہیں ہے۔ آج ضرورت ہے ہمارے قوم میں زبردست لائروں کی۔ ایک مسلمان لائر کو اس کی تعلیم کے دو حصے کرے، ایک وہ اپنا لا یونیورسٹی میں جا کر پڑھے گا، دوسرا قوانین کو، محمدن لا کو مدرسے میں آ کر پڑھے گا۔ یہ دو چیزوں کا اجتماع ہو جائے، رب کعبہ کی قسم ہے کوئی لائر ایسے لائر سے جیت سکے؟ لیکن دائرہ اسلام کا ہونا چاہیے، ماحول اسلام کا ہونا چاہیے، تربیت اسلام کی ہونی چاہیے، ورنہ تعلیم ملے کہ نہ ملے لیکن ایمان اور حیا اور شرم کو تو ضرور خطرہ ہے۔ ایک صاحب آئے میرے پاس، رونے لگے۔ میں نے پوچھا کیا حاجی صاحب کیا قصہ؟ بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہوں حضرت میں سمجھا کہ شاید اللہ نہ کرے کہ کوئی بڑی بیماری لاحق ہو گئی ہو۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا بھائی؟ حضرت کسے بھی بولنا نہیں حضرت۔ میں بولیا میں جا کو کسے بولوں؟ نہیں حضرت بیان میں بھی بولنا نہیں حضرت۔ میں بولا یہ نہیں ہوتا، تو بولا نہیں تو جاتا، بولیا تو بیان میں بول تم۔ صاحب بولیا میں بیان میں بھی بولنا نہیں حضرت، میں بولیا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں اتنی گارنٹی دیتا ہوں، نام لیتا نہیں تمہارا، یہ قسم کھاتا ہوں، نام لیتا نہیں، بیان میں بولنا ہی پڑے گا، ماحول بتانا پڑے گا، بیانات میں ماحول بتا کر شریعت قرآن اور حدیث بیان کریں گے، تب جا کر لوگوں کو بات سمجھ میں آتی ہے۔ پیغمبر کے خطبات اٹھا کر دیکھو، بیانات اٹھا کر دیکھو، آقا نے اپنے بیانات میں، خطابات میں، باقاعدہ اپنی مجلسوں میں حالات کو بھی رکھا۔ ما بال اقوام الناس، یہ کیا ہے؟ جو باہر گزرا اسے نبی نے اندر بیان کیا۔ ما بال اقوام الناس، جو باہر گزرا اسے ابو بکر نے اندر بیان کیا۔ ما بال اقوام الناس، جو باہر ہوا اسے حضرت عمر اور عثمان نے اندر بیان کیا ہے۔ نام نہیں لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، دیگر حضرات عمرہ، نام نہیں لیا۔ میں نے کہا کہ آپ بولنا ہے نہیں بولنا ہے وہ آپ کی مرضی، یہ مجھے آپ شرط نہیں لگا سکتے۔ حضرت بیان میں بھی نہیں بولنا، اگر بات اچھی رہی تب بھی بیان میں بولوں گا نصیحت کے لیے، اگر بات خراب رہی تب بھی میں بیان میں بولوں گا عبرت کے لیے۔ نام لینا نہیں حضرت۔ میں بولا دیوانے گیوانے کیا جی؟ نذیر کی بیٹی عیسیٰ کریکہ کو بول کر بولے تو کیا پورا ہندوستان تم نہ جان رہا ہے کیا؟ تمہیں یہ کیا نذیر ہی؟ کم سے کم ہندوستان میں 5 لاکھ مسلمانوں کے نام تو نذیر رہیں گے، چلو بھی 1 لاکھ مسلمانوں کے نام تو نذیر رہیں گے، تمہیں بول کر کیا معلوم ہوتا؟ ویسے تو نام لیتا نہیں۔ روئے انہوں اللہ کے بندے، اپنی بچیوں پر کڑی نظر رکھو، ہاتھ جوڑتا ہوں۔ تمہاری بیٹیاں ہی نہیں، اسلام کی بیٹیاں ہیں وہ، فاطمہ کی بیٹیاں ہیں وہ۔ ارے گاڑی پر تمہاری غفلت نہیں ہوتی، تمہاری کار پر تمہاری غفلت نہیں ہوتی، کار کی حفاظت کے لیے پارکنگ میں کیمرہ ڈال کر رکھے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، کدھر کر رہا ہے، ایک چھوٹی سی لکیر پڑ جائے، جاتے جاتے بچہ، چھوٹا بچہ نادان، یہ یجمان کی کار کو جاتے جیسا اس ہاتھ لگا لے کو جا رہا ہے، گاڑی کا رے کی رہا چپ کے جانے نہیں ہوتا، وہ ہاتھ لگانا کی تجھے بیچے تو بھی اس کا پینٹ آتا نہیں رہے۔ ارے چل رہا نہیں چل رہا صاحب،
بولتے نہیں بولتے، چھوٹا بچہ نادان بچہ نادان. ہمارے بڑے میری باتوں پر توجہ دیں. نادان بچہ 6 سال کا 7 سال کا صرف 5 لاکھ کی کار کو 10 لاکھ کی کار کو جاتے جاتے کیا بھی کریا نہیں، آئینہ توڑیا نہیں، میرر توڑیا نہیں، کھکریا نہیں، کیا بھی نہیں، جاتے جاتے اس ہاتھ گھچیٹ لے کر جاتا ہے. کار والا بھڑک جاتا ہے، گالی دیتا ہے، اس کی معصومیت پر حملہ کرتا ہے، اپنے انداز سے اسے ڈانٹتا ہے. جانے نہیں ہوتا ہاتھا رکھلا کو، جانے نہیں ہوتا تجھے، کس کا رہے تو اولاد. پھر اس کے اماں بابا کو گھچیٹتے، جنتے ہی رستے میں چھوڑ ڈالتے ہی. ان کو سب سائیکل والوں کو کار کی قدر کیا معلوم ہے. تجھے کیا تیرا گھر بیچے تو بھی خار نہیں، پینٹ آتا نہیں، بول کار کی حفاظت کی اتنی فکر کرتے. جب نادان ہاتھ لگاتا ہے تو آپ کا جوش اور آپ کا درد ابھرتا ہے، اور تمہاری عزتوں پر نادان نہیں دانا جوان حملے کر رہے ہیں، اور ہمارے قوم کے مرد اور ذمہ دار خاموش بیٹھے ہیں. انہیں تو صرف ہاتھ لگایا، دوسرے تو پوری گاڑی چلا رہے. میرا اشارہ سمجھے. ہماری عزتوں کی اسٹیئرنگ میں بیٹھ گئے، ہماری عزتوں کی کرسیوں پہ قبضہ کر لیے. ہمیں احساس تک نہیں. پھر جاؤ تو رونا روتے ہیں، رونے سے کچھ ہونے والا نہیں، کام کرنا کام. بنگلور کا ایک محلہ 4 سال سے عجیب و غریب ہے. وہاں کے ذمہ دار، ابھی میں جا کر آیا 2 جمعہ پہلے، آپ بھی تھے نا. یہ میرے بنگلور کے ساتھی ہیں، بیانات ریکارڈ کرتے ہیں. پوچھ کر دیکھیں ان کو. بنگلور کے ایک محلہ، چھوٹا سا محلہ، کمیٹی بدلی، نئی کمیٹی آ گئی. اللہ اکبر، ایسا کام ہو رہا ہے، ایسا کام ہو رہا ہے. پوری رات مسجد کے صدر صاحب نہیں سو رہے، خالی گشت کر رہے. بیان کے لیے پولیس اسٹیشن جا کر پرمیشن پوچھے تو پولیس والا بولا اب تمہارے محلے پر ہم لوگوں کو اتنا کانفیڈنس ہو گیا، تم جب چاہے جتنا وقت چاہے آپ بیان کر سکتے ہیں. اب تمہارے محلے سے ہم کو کوئی خطرہ نہیں ہے، خالی 2-4 مہینے کی محنت. کام کرے تو نتیجے نکلتے. رو رہے کچھ نہیں ہوگا. 3 جماعتیں کام کرو، عزتوں پر حملہ ہو رہا ہے. ہماری جوان بچیاں آ کر کہنے لگے حضرت عجیب حال ہے. کیا بھائی؟ میری بچی کو پڑھنے کے لیے فلاں گاؤں کو بھیجا حضرت. پڑھی کیا؟ پڑھی حضرت. پھر رو رہی گئی کیوں؟ وہ اس کے آشنیوں کے ساتھ مل کر پتہ نہیں حضرت میری کیسا بیٹی بگڑ گئی، میری بیٹی کو سگریٹ کی عادت پڑ گئی ہے. میں دلت کے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، برہمن کے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، عیسائی کے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہودی کے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمان کے گھر کی بات کر رہا ہوں جس بچی کا باپ حاجی ہے. حاجی. تم کیا سمجھتے ہو عورتوں کو آزاد چھوڑ دیے؟ کیا ان کے پاس شراب کی لت نہیں ہے؟ گھٹکے نہیں کھا رہے. جنت کی بات بیان کرتے کرتے یہاں تک آ گیا سگریٹ پی رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. بڑی تربیت کرنے کا وقت آ گیا ہے. بیچ میں چند سال کیا چھٹے، ہماری پوری قوم باہر نکل گئی ہے. 3 جماعتیں بڑی محنت کرے. ایک سب سے پہلے بچہ ہو کہ بچی، ماں باپ اپنے بچوں پر بڑی محنت کرے. ذرا بھی غفلت نہیں. میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں ماں باپ کو ان کی ذمہ داریاں بتاتا.
میں حضرات علماء کرام سے اور یہ کیا کہتے ہیں یہ پی جی فاؤنڈیشن جو ہے ایجوکیشن فاؤنڈیشن یہاں کے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہر محنت کے میدان میں اتر جائیں آپ. یہ ایک جلسہ اس عنوان سے رکھے ماں باپ کی ذمہ داریاں اور ان کے حقوق.